الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں، اس پروگرام میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میری بہنوں، آج کا میرا عنوان ہے محرم کی فضیلت اور اس سے ملنے والے پیغامات. میری بہنوں، انشاءاللہ میں آج کے اپنے اس درس کو، میں آج کی اپنی اس تقریر کو 3 مرحلوں میں بیان کروں گی. انشاءاللہ 3 نکات میں مکمل طور پر آپ کے درمیان رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. سب سے پہلا نکتہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ محرم کیا ہے. کیونکہ اگر ہم کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ محرم کیا ہے تو پھر ہم اس کی فضیلت اگر جانیں گے تو پھر وہ فضیلت جاننے کے بعد وہ بے فائدہ ہو جائے گا. تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ محرم کیا ہے. دوسرا نکتہ، دوسرا مرحلہ جو میں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ محرم کی فضیلتیں کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یعنی وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی. انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہم دوسرے مرحلے میں دیکھیں گے. تیسرا مرحلہ ہے یہ محرم کے مہینے سے ملنے والے پیغامات کیا ہے. یہ مہینہ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم ایک بعد ایک دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ محرم کیا ہے نا. محرم یہ جو لفظ ہے میری بہنوں، اسی لفظ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس کے لغوی معنی جو آتے ہیں یا لغوی معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ محرم کا مطلب ہے احترام والا مہینہ، محترم مہینہ، عظمت والا مہینہ، مقدس مہینہ. وہ مہینہ جس کو حرام کر دیا گیا ہے، وہ مہینہ جس میں تمام کے تمام ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری، لڑائی اور جھگڑا، فتنے اور فساد، ہر قسم کے گالی گلوچ، ہر قسم کی برائی اور گناہ کرنا حرام کر دیا گیا. اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے. میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس مہینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنیے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ سبحانہ و تعالی اس سورے میں یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیے، اور اللہ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں. لہٰذا تم کوئی بھی اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا. میری بہنوں، ان 12 مہینوں کی جو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو 12 ہے، تو اللہ کن مہینوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر؟ آج جیسے ہی مہینے کا لفظ ہمارے دماغ میں آتا ہے تو سوائے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہی چیزیں آج ہمارے دماغوں میں آتی. میری بہنوں، افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں معلوم. یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے جو 4 حرمت والے مہینے بنائے وہ کون سے ہیں. ہم رمضان کو تھوڑا بہت جانتی ہیں روزوں کی وجہ سے،
عید الفطر کی وجہ سے. تو ہم کیا سمجھتی ہیں, اکثر ہماری خواتین کیا سمجھتی ہے کہ یہ رمضان بھی حرمت والے مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ ہے. اللہ اکبر. افسوس کی بات ہے کہ ہماری مائیں اور بہنوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے اور آخری مہینہ کون سا ہے. افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے میری بہنوں کہ آج ہماری مسلمان لڑکیاں, آج ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر مناتی ہے اپنا نیا سال سمجھ کر. مسلمانوں کے گھروں میں ہیپی نیو ایئر کے کیکس کاٹے جاتے ہیں. اللہ اکبر. غور کیجئے یہ گمراہی کیوں آئی, اتنی لا علمی کیوں آئی آج ہمارے پاس؟ کیونکہ آج ہم یہ قرآن سے دور ہو گئے, قرآن سے دور ہو گئے, اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور ہو گئے, ایسے دین کی مجلس اجتماع سے ہم دور ہو گئے. غور کرو اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. یہ مہینے جو آج ہم سنتے ہیں اسلامی مہینوں کے نام تو آج بہت کم لوگوں کو معلوم. کئی ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جن کو اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں پتا. اللہ اکبر. غور کیجئے کون سے ہیں وہ 12 مہینے. اسلامی مہینوں کے ناموں کو یاد کیجئے. وہ 12 مہینے ہیں. پہلا مہینہ ہے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ. یہ 12 مہینے ہیں میری بہنوں, یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں. یاد کر لیجئے ان ناموں کو. اگر ہم کو یہ نام معلوم رہیں گے تو اتنا تو معلوم رہے گا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے جن کو اللہ نے حرمت والے بنائے. اللہ نے کہا نا اربعۃ حرم, 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں, احترام والے بنائے ہیں. ان 4 مہینوں میں کسی بھی قسم کا گناہ کرنا, کسی بھی قسم کی برائی کرنا, کسی بھی قسم کا ظلم و زیادتی کرنا, کسی بھی قسم کا قتل و غارت گری کرنا, لڑائی اور جھگڑے کرنا, گالی گلوچ کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. تو 4 مہینے کون سے میری بہنوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری متفق علیہ کی یہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت پر آ گیا جس حالت میں تھا جب اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے. سال کے 12 مہینے ہیں اور 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں. 3 مہینے وہ ہیں جو پے در پے آتے ہیں, یعنی ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور وہ 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. چوتھا مہینہ ہے رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. اللہ اکبر. یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں, لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہم کو ان مہینوں کی حرمت ہی نہیں پتا, ہم بھول چکے ہیں. آج افسوس تو مجھے اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی بھی حرمت باقی نہیں رہی جتنا مشرکین مکہ ان 4 مہینوں کی حرمت منایا کرتے تھے یا ان مہینوں کو کا احترام کیا کرتے تھے. میری بہنوں معلوم ہے آپ کو کہ مشرکین مکہ بھی یہ 4 مہینوں کی حرمت کو سمجھا کرتے تھے. ان کے پاس بھی یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے تھے, احترام والے تھے. یہ 4 مہینوں میں وہ کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرتے تھے. یہ 4 مہینے میں وہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے تھے, کوئی قسم کا گناہ نہیں کرتے تھے, کسی کو لوٹ مار ہرگز نہیں کرتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ حرمت ان کے پاس اسی لیے زیادہ تھی کیونکہ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے ذی الحجہ کے مہینے میں, اور وہ یہ حرمت اسی لیے بھی تھی ان کے پاس کیونکہ تاکہ لوگ جو الگ الگ علاقوں سے, الگ الگ جگہوں سے کعبۃ اللہ کو آتے ہیں, بیت اللہ کو آتے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, تو ان کی جان, ان کی مال, ان کی عزت اور ان کی آبرو محفوظ رہے. وہ سلامتی کے ساتھ آئے, سلامتی کے ساتھ اللہ کے گھر کا حج کرے اور سلامتی کے ساتھ وہ اپنے گھروں کو جائے. لوگ کب آتے تھے؟ ذی القعدہ کے مہینے میں اپنے گھروں سے نکلتے تھے حج کے لیے. اسی لیے اس مہینے میں مشرکین مکہ کسی کوئی قافلے کو نہیں لوٹتے تھے, کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے تھے, کسی کی عزت, کسی کی آبرو, کسی کا مال, کسی چیز پر وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے.
اور ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج لوگ کرتے ہیں، پھر محرم کا مہینہ جس میں جو لوگ حج کے لیے آتے تھے تاکہ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس چلے جائے، تو یہ 3 مہینے بھی ان کے پاس بہت حرمت والے تھے. اور جو چوتھا مہینہ ان کے پاس حرمت والا تھا، جو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا رجب، اس کو مشرکین مکہ نے عمرہ کے لیے خاص کر لیا تھا. اسی لیے اس مہینے میں بھی کوئی قسم کا گناہ، کسی قسم کی ظلم و زیادتی، کسی قسم کا لوٹ مار، کوئی عمل نہیں کرتے تھے. افسوس ہے میری بہنوں، وہ حرمت، وہ احترام جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے ان 4 مہینوں میں، آج ہم نہ وقت دیکھتے ہیں، نہ مہینہ دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے. آج کوئی کسی کو قتل کر ڈالتے ہیں، کوئی کسی کا مال لوٹ لیتے ہیں، کوئی کسی پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. آج ہماری کئی مسلمان مائیں اور بہنیں خاندانی لڑائیاں لڑتی ہوئی آ رہی ہیں. شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے، ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے تو بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے. ایک عورت دوسرے عورت پر ظلم کر رہی ہے، دوسری عورت پہلی عورت پر ظلم کر رہی ہے. غور کیجئے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں. ہم ان مہینوں میں کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے. عام دنوں میں تو ہرگز کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان دنوں میں اللہ نے مخصوص طور پر کہا ہے کہ تم ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے باز آ جاؤ. یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ نے ان کو حرمت والے مہینے بنایا ہے. غور کیجئے آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. کیا حرمت آج ہمارے زندگیوں میں یہ نظر آتی ہے؟ ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہوئے کیا یہ یاد آتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے؟ مجھے کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے، مجھے کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے. غور کیجئے تو کیا بات سمجھ میں آئی میری بہنوں؟ محرم کیا ہے؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ، مقدس مہینہ ہے. اس بات کو اپنے دماغوں میں اچھے سے بٹھا لیجیے. دوسری چیز کیا ہے؟ اس مہینے کی فضیلتیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی. میں اس مہینے کی فضیلتیں بیان کرنے سے پہلے آپ تمام کے درمیان وہ باتیں رکھنا چاہتی ہوں، وہ من گھڑت چیزیں، وہ من گھڑت روایات جو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں ارد گرد پھیلتی جا رہی ہے. آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جیسے یہ محرم کے مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ میں اور آپ کچھ دنوں میں محرم کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، تو آج ہمارے پاس کیسی کیسی باتیں پھیل رہی ہے، کیا کیا چیزیں آج سننے میں آ رہی ہے کہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اور خاص طور پر یوم عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے، آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی ہے نا، ایوب علیہ السلام کی بیماری شفا ہوئی، یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی لوٹائی گئی، یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. یہ چیزیں میری بہنوں جو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں چل رہی ہے، یہ تمام کی تمام من گھڑت ہے. یہ آج کہا جا رہا ہے، یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے جس کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ یہ وہ دن ہے، یوم عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. یوم عاشورہ کے دن اگر کوئی غسل کرتا ہے، پانی نہاتا ہے، تو اس کو کوئی بیماری نہیں آتی سوائے موت کے. اللہ اکبر. ایسی چیزیں آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں پھیلائی جا رہی. یوم عاشورہ کے دن اگر کوئی 4 رکعت اگر نماز پڑھے اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھے کہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر یوم عاشورہ کے دن کوئی اگر کسی کو 1 گھونٹ اگر کچھ پلا دے تو وہ اللہ کا سب سے فرمانبردار بندہ بن جائے گا. یہ چیزیں، یہ روایات کہاں سے لے کر آئے ہم؟ کیا یہ چیزیں نہیں بولی جاتی؟ آج مجھے بتائیے کہ یہ دن یہ ہوا، یہ دن وہ ہوا. میری بہنوں، یہ سب باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، یہ واٹس ایپ جو آج ہم استعمال کر رہی ہے، اس میں غلط اسلامی چیزیں پھیلائی جا رہی ہے.
وہ چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہی، وہ باتیں آج بیان کی جا رہی ہے، اور آج ہم خوشی خوشی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی بات آ گئی فوری ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں نا۔ میں آپ کو یہ باتیں اسی لیے بتا رہی ہوں میری بہنوں، تاکہ ہم کوئی بھی حدیث اگر ہمارے پاس آئے، کوئی بھی بات اگر واٹس ایپ کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی تحقیق کریں اور لوگوں کو بھیجنے میں احتیاط کریں، کیونکہ اگر آپ کی بھیجی ہوئی چیزیں غلط ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، تو وہ کرنے والے کے لیے جتنا گناہ ہوگا، بھیجنے والے کے لیے بھی اتنا گناہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر کوئی جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے آج کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، کوئی ایک اگر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بس حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، کوئی ریفرنس نہیں ہوتا۔ اس دن یہ ہوا، اتنا پڑھو، اس دن یہ پڑھو، اس دن وہ کرو، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ یہ سب چیزیں ہم کہاں سے لائے؟ یہ سب تمام کی تمام چیزیں من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، بنائی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی احادیث نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجئے۔ آپ فارورڈ کیجئے وہ چیزیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ فضیلت جس طریقے سے بیان کی گئی اس محرم کی، وہ فضیلتیں بتائیے لوگوں کو جو صحیح احادیث سے بیان کی گئی ہے۔ میری بہنوں، پہلی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے ہی، لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ، محرم لفظ آتا ہے، مجھے بتائیے آپ کے دماغوں میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ بتائیے۔ میں اور آپ آج محرم کی فضیلتیں سننے والے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے محرم کا لفظ سنا، مجھے بتائیے کہ آپ کی دماغ میں سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ جی؟ شہادت حسین اور کربلا، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، اس مہینے کی فضیلت شہادت حسین سے نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ کربلا کے واقعے سے نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ حرمت والا مہینہ تو تب سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال جس مہینے سے شروع ہوتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن آج ہمارے دماغوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ میری بہنوں، یہ اسلامی کیلنڈر کا مہینہ کیوں بنایا گیا، کس وجہ سے بنایا گیا، محرم کو کیوں چنا گیا، اس کی ایک بڑی ہی گہری اور پیاری تاریخ ہے جس کو مجھے اور آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو اپنے دماغوں میں رکھیے کہ یہ اسلامی تاریخ کا، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ مقرر کیا گیا۔ اور کب مقرر کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرنے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 17ویں ہجری میں یہ مقرر کیا گیا کہ محرم کے مہینے کو ہم اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنائیں گے۔ کیونکہ اس وقت لوگ جب زکوٰۃ دیتے تھے تو ایک سال ہوا یا نہیں ہوا یہ بات ان کو معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹیکس جو ادا کرتے تھے اس کا حساب پتہ نہیں چل رہا تھا، تو صحابہ نے مشورہ دیا، خاص طور پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کسی ایک مہینے کو پہلا مہینہ مقرر کیجئے تاکہ حساب اور کتاب کے لیے آسانی ہو۔ میری بہنوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر ہمارے دوسرے صحابہ نے سب مل کر مشورے کے ساتھ اس محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ مقرر کیا۔ اس پہلے مہینے کو مقرر کرنے کے پیچھے بڑی بہترین اور بڑی گہری تاریخ ہے میری بہنوں، آگے میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن آپ بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ پہلا مہینہ محرم کا اسی لیے مقرر کیا گیا کیونکہ اس کی بنیاد ہجرت ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی۔ ذی الحجہ کے آخری ایام میں اللہ کے نبی مکے سے نکلے تھے ہجرت کے لیے، جب مدینہ پہنچے تو وہ محرم کا پہلا دن تھا، پہلی تاریخ تھی۔ اس وجہ سے اس محرم کو اسلامی سال کا
پہلا مہینہ بنایا گیا. یہ اس کی پہلی فضیلت ہے جو آپ سب کو یاد رکھنی. دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا. محرم کے مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا. صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں؟ اللہ کا مہینہ. اس محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا, اللہ کا مہینہ کہا گیا. اتنا پیارا یہ مہینہ ہے, اللہ اکبر. اس کی تیسری فضیلت کیا ہے معلوم ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے روزوں میں جس طریقے سے احترام کرتے ہوئے دیکھتا, اور خاص طور پر یوم عاشورہ کا روزہ جس احترام سے کرتے ہوئے دیکھتا, اس طرح میں کسی دوسری چیز کو اس طرح احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. اللہ کا پیارا مہینہ, اللہ کا مہینہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے یہ. اور ہم نے اس مہینے میں کئی قسم کی بدعات شامل کر لی, کئی قسم کے گناہوں کے کام ہم نے شامل کر لیے. میری بہنوں یاد رکھ لیجئے, اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کہا گیا. یہ مہینے کی فضیلت یہ ہے, چوتھی فضیلت یہ ہے میری بہنوں کہ یہ مہینے میں یوم عاشورہ آتا ہے. یوم عاشورہ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ. معلوم ہے 10 محرم کا روزہ اسلام سے پہلے بھی رکھا, جب نبوت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس سے پہلے بھی رکھا جاتا تھا. کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مشرکین مکہ 10 محرم کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. یہودیوں کو سوال کرتے ہیں کہ تم آج روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو یہودی جواب دیتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی, جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا. اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سے زیادہ تو ہم محبت کے حقدار ہیں, لہٰذا تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اے مسلمانوں تم ان یہودیوں کی مخالفت کرنا, ایک روزہ یوم عاشورہ کا جو لوگ یہ رکھتے ہیں ایک ایکسٹرا روزہ تم رکھنا. اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو میں 9 اور 10 یہ 2 روزے رہوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کو تاکید کرنی چاہیے اس روزے کی, بولنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک روزہ نہیں بلکہ یہودیوں کی مخالفت کے لیے مجھے اور آپ کو ایک اور روزہ رکھنا ہے. 9 اور 10 کا روزہ, خاص طور پر احادیث میں جو آیا ہے وہ 9 اور 10 کا روزہ آیا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے, حیض اور نفاس کی وجہ سے 9 کا روزہ نہیں رکھ پاتی تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ 11 کا روزہ رکھے, لیکن افضل ہے کہ وہ 9 کا روزہ رکھے. اگر وہ 9 کا بھی نہیں رکھ پا رہی ہے بیماری کی وجہ سے اور 11 کا بھی نہیں رکھ پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 10 کا بھی روزہ چھوڑ دے. اگر یہ 2 روزے آس پاس کے اگر نہیں ہو رہے ہیں تو کم از کم وہ عاشورہ کا روزہ رکھے, کیونکہ میری بہنوں اس کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ جو یہ روزہ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. پچھلے 1 سال کے گناہ, اللہ اکبر, صغیرہ گناہ, کبیرہ نہیں. کیونکہ کبیرہ گناہ جب تک آپ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے, اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے, تب تک وہ معاف ہونے والے نہیں.
تو صغیرہ گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہم کو چاہیے میری بہنوں کہ ہم یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے اور ہمارے 1 سال کے گناہوں کو ہم معاف کروائیں. یہ فضیلتیں, کچھ فضیلتیں میں نے آپ کے درمیان رکھی ہے. جو اہم مرحلہ ہے, جو بہت زیادہ اہم مرحلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم جو تیسرا مرحلہ مجھے آپ کے درمیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ محرم سے مجھے اور آپ کو پیغام کیا ملتا ہے. میری بہنوں, پہلا پیغام جو مجھے اور آپ کو اس ماہ محرم سے لینا ہے, اس محرم کے مہینہ جو مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے, یہ منحوس مہینہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس کیا تصور ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا, بچہ اگر پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ نہیں کرنا, اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہوا تو کیا بولتے انہیں منحوس ہے, اسی لیے منحوس دنوں میں پیدا ہوا. نعوذ باللہ, اللہ اکبر. ہم اس یوم کو, ان عشرے کو, محرم کے اس پہلے عشرے کو منحوس تصور کرتے ہیں آج ہمارے پاس, جبکہ سلف یہ کہتے ہیں کہ 3 عشرے اللہ کے نزدیک بڑے فضیلت والے ہیں. پہلا عشرہ تو رمضان کا عشرہ ہے کیونکہ اس کے اندر شب قدر ہے. دوسرا عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ ہے کیونکہ اس کے اندر عرفہ کا دن ہے. تیسرا عشرہ یہ محرم کا پہلا عشرہ ہے کیونکہ اس میں یوم عاشورہ کا دن ہے. اور آج ہمارے پاس اگر کوئی شادی کی تاریخ اگر طے بھی کر دے تو کیا کہتے ہیں, دیکھو تاریخ کو آگے بڑھا دو ورنہ بچی کی زندگی میں, لڑکی کی زندگی میں غم ہی غم ہوگا, اس کی زندگی میں پوری منوسیت آ جائے گی. اللہ اکبر. یہی کہتے ہیں نا, شادی نہیں کرنا, اللہ اکبر, کوئی اچھا کام نہیں کرنا. کیوں؟ شہادت حسین ہوئی, کربلا کا واقعہ ہوا, غم کے دن ہے یہ. اللہ اکبر. میری بہنوں میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کی سب سے پیاری ذات ہے, اللہ کے نزدیک سب سے پیاری اور سب سے بہترین ذات ہے, اس ذات کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے اس محرم کے مہینے میں. جانتے ہیں کس تاریخ کو؟ ہم کہتے ہیں نا کہ 3 تاریخ کو کرے تو بچی کی زندگی کا 3 تیرہ ہو جاتا, نہیں؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی 3 محرم کو ہوئی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کی زندگی 3 تیرہ ہوئی. نعوذ باللہ. ہاں, یہ سوچ, یہ گمان, یہ خیال, یہ تصور ہمارے دماغوں سے نکال کے پھینک دیجئے. یہ حرمت والا مہینہ, احترام والا مہینہ, اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے. اچھے کام خاص طور پر اس مہینے میں کیجئے, اس عشرے میں کیجئے خاص طور پر. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہمارے گھروں میں جو بدعات ہوتی ہیں ان بدعات کو ختم کیجئے. مجھے اور آپ کو نیکی کے کام کرنے چاہیے تھے, لیکن آج ہمارے گھروں میں ہم بدعات کو جنم دیتے ہیں, چونگے بناتے ہیں, شربتیں بانٹتے ہیں. ہاں, یہ بدعات آپ کر کے کیا کر رہی ہے؟ گمراہی کی طرف جا رہی ہے, اور یہ گمراہی آپ کو جہنم میں ڈھکیل دے گی, یاد رکھنا. کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا, کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, اور تمام کی تمام بدعت, اچھی بدعت خراب بدعت نہیں. سوال آ رہا ہوگا آپ کے دماغوں میں کہ کسی کو شربت پلانا کیا بدعت ہے؟ شربت پلانا بدعت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پلانا, یہ بدعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شربتیں پلائی. ہاں, شہادت حسین کو لے کے جا کے ہم جوڑتے ہیں اس میں. آج اپنے گھروں کو شرک اور بدعات کی ان چیزوں سے, اس بدبو سے پاک کیجئے. یہ محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے
ہے کہ آنے والے محرم کا جب میں اور آپ جو استقبال کریں گے وہ توحید کے ساتھ کریں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. ایک بدعت بھی ہم ہمارے گھر میں, ہماری زندگی میں ہرگز ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. نہیں رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ پہلا پیغام ہے میری بہنوں, کوئی چیز کو آپ اپنی طرف سے مقرر مت کیجئے, وہ چیزیں تو ہرگز بھی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو نہیں بتلائی. یہ کرنا, وہ کرنا, ایسا کرنا, ویسا کرنا, 12 لوگوں کے گھروں کو بانٹنا, ہمارے گھر میں برکت آتی ہے, سو بھی برکت چلے جاتی اگر سنت کے مطابق نہیں کرے تو یہ پہلا پیغام جو مجھے اور آپ کو محرم کے مہینے سے ملتا ہے. دوسرا پیغام جو مجھے اور آپ کو محرم کے مہینے سے ملتا ہے بڑا ہی اہم ہے میری بہنوں, بڑا ہی اہم ہے. محرم کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے ہجرت کو یاد دلانے کے لیے, لیکن آج ہم یاد کرتے ہیں کربلا کو. ہجرت کو آج ہم بھول گئے اور کربلا کو ہمارے درمیان ایسا بیان کیا گیا کہ ہجرت کی کوئی اہمیت آج ہمارے نظروں میں نظر نہیں آتی. آج جو ہم کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, جو مبالغے پیش کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ مصیبتیں ان لوگوں پر آئی جو ہجرت کرے مکہ سے مدینے کی طرف. آپ جانتے ہیں یہ محرم کا جو پہلا مہینہ مقرر کیا گیا اس کے کتنے سال بعد یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا؟ 60 سال بعد یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا. اور آج ہم ہجرت کو بھول گئے, کربلا آج ہم کو یاد ہے, شہادت حسین آج ہم کو یاد ہے. افسوس ہے مجھے آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں پر, خاص طور پر مسلمانوں پر, کہ آج وہ اپنی تاریخ کو بھول گئے. میری بہنوں, میری اس لائن کو, اس الفاظ کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے. جو قوم بھی اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ مٹ جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. آج ہماری زندگی میں ہم کو معلوم ہے ہماری مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے, اسلام کی تاریخ کیا ہے, کیوں ہوئی تھی ہجرت, کیوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ مقرر کیا. دل بولا خالی اسی لیے مقرر نہیں کرے. بڑی گہری اور پیاری تاریخ ہے جو مجھے اور آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. کیوں کرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ سے مدینے کی طرف؟ کیا حالات ہوئے تھے اس وقت؟ میرے اور آپ کے پیارے صحابہ کن مصیبتوں کا مقابلہ کر رہے تھے اس وقت؟ یہ درس دینے کے لیے یہ محرم میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے. لیکن آج ہم ہماری زندگیوں کو غارت کر رہی ہے, برباد کر رہی ہے اپنے وقت کو. کس میں؟ ٹی وی میں, فلموں میں, گانوں میں, ایک دوسرے سے چغلی میں, غیبت میں, جھوٹ میں. ان چیزوں میں ہم ہمارے وقت کو برباد کر رہی ہے, جبکہ مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی تاریخ پڑھنی چاہیے تھی. تاریخ اٹھا کر دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں سب سے معزز مانے جاتے تھے, سب سے پیارے مانے جاتے تھے, تو کیا وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو مکے سے مدینے کی طرف جانا پڑا؟ وہ صحابہ جو بہت زیادہ پیارے مانے جاتے تھے اس مکے میں, کیا واقعات تھے وہ, کیا وجوہات تھی وہ جس کی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑ کر اپنی جانوں کو بچا کر مدینہ جانا پڑا؟ میری بہنوں, یہ محرم مجھے اور آپ کو پیغام دیتا ہے, میرے اور آپ کو ایمان کو تازہ کرتا ہے, اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. یہ محرم مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے. میرے اور آپ کے صحابہ ہجرت کرے تھے دولت کے لیے, ہاں, کاروبار کے لیے, اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کے لیے. اس سے کیا بات پتا چلی کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ گھر, یہ چیزیں ہماری دولت نہیں ہے. میرے اور آپ کے صحابہ جس دولت کی فکر کرے وہ ایمان ہے, ایمان جس کی مجھے اور آپ کو آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. میری بہنوں غور کرو وہ ہجرت کے واقعات جو اس محرم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یاد دلائے جاتے ہیں. لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں کو کھانے پینے گھر کے کام کے علاوہ کوئی فرصت ہی نہیں ہے. کھانا ہو گیا, گھر کے کام ہو گئے تو لے لیے فون, کھکر لیتے بیٹھ گئے, اس کو ختم. اماں کو, بھان کو, بھاوج کو, ننند کو, ختم. نہیں,
इनका उनको, उनका इनको, इनका उनको, उनका उनको। मेरी और आपकी सहाबियात ने भी हिजरत की थी, मालूम है? मेरी और आपकी हम जैसी औरतों ने भी हिजरत की थी। ये हिजरत याद दिलाती, ये मुहर्रम में मुझे और आपको याद दिलाता है ये हिजरत। उठाओ, इस्लामी तारीख पढ़ो। उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, हमारे सहाबा ने ईमान की दावत लोगों को देना नहीं छोड़ा उन लोगों ने। याद रखो मेरी बहनों कि जो लोग अपने ईमान की हिफाजत करते हैं, अपने ईमान की फिक्र करते हैं और लोगों तक ईमान को फैलाते हैं, दावत इल्लाह का काम करते हैं, उन पर मुसीबतें आती है, उन पर परेशानियां आती है, उनको मारने, पीटने, कत्ल करने की धमकियां दी जाती है, जैसे मेरे और आपके सहाबा को दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। मियां मिट्ठू बनने वालों के लिए कोई मुसीबत नहीं होती, याद रखना। क्योंकि आज हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोग हमारी पसंद की बातें करते हैं ना, उनको बोलते हैं अच्छी बात है जी, अच्छे बातें बोलते। चुभते कौन, कड़वे कौन लगते? वो लोग जो उनकी कमजोरियां उनको बतलाते हैं, सही इस्लाम जो उनको बतलाते हैं। अल्लाह अकबर। मुसीबतें उन्हीं लोगों पर आती है जो हक पर होते हैं, याद रखना। मेरे और आपके सहाबा पर आई, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम का ना काम छोड़ा ना दीन इस्लाम को छोड़ा। ये पैगाम देने के लिए मुहर्रम मेरी और आपकी जिंदगी में आ रहा है। मेरी बहनों गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जब मदीना गए तो मदीने में पहली इस्लामी सल्तनत कायम की, ताकि तमाम के तमाम मुसलमान जो है वो आजादी की फिजा में, आजादी की हवा में मुकम्मल इस्लाम पर अमल करने वाले बने। और आज हमारे पास मुकम्मल आजादी है इस्लाम पर अमल करने की, है ना? कोई रोक रहा है हमको? बताइए। नमाज पढ़ेंगे तो जेल में डाल देंगे, सदका करेंगे तो कत्ल कर देंगे, है कोई ऐसी चीज? कोई रुकावट है हमारे पास? लेकिन उनके पास रुकावटें थी, सहाबा के पास, तो हिजरत कर गए ताकि वो इस्लाम पर अमल करने वाले बने। और आज हम इस्लाम पर अमल नहीं करते, मुकम्मल आजादी होने के बावजूद। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस्लाम पर अमल करो। आज मौका है, कल अगर आपको तंग कर दिया जाए, आपको अगर मजबूर कर दिया जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने आपको मौका दिया, इसका फायदा उठाइए। ये हिजरत याद दिलाता है मुझे और आपको ये मुहर्रम का महीना, मेरे और आपके अंदर एक इनकलाब पैदा करने का पैगाम देता है ये मुहर्रम का महीना। अपने घरों में इस्लामी इनकलाब को पैदा करो, क्योंकि इस हिजरत के जरिए इस्लामी शरीयत कायम की गई थी, इस्लामी हुकूमत कायम की गई थी, इस्लामी माशरा तश्कील दिया गया था। एक इनकलाब लाइए अपनी जिंदगियों में, तय कीजिए कि मैं अमल करूंगी क्योंकि अल्लाह ने मुझे यहां पर खुली आजादी दी है। अल्लाह की इबादत में ना कोई कमी करूंगी ना कोताही करूंगी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने इतनी बेहतरीन नेमत दी है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता अल्लाह की इबादत करने पर। ये पैगाम मिलता है मुझे और आपको इस मुहर्रम के महीने से। तीसरा पैगाम मेरी बहनों जो इस मुहर्रम के महीने से मुझे और आपको मिलता है वो ये है कि मुझे और आपको यहूदियों की मुखालिफत करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? यौम आशूरा के रोजे के बारे में जब जिक्र हुआ, जब बात हुई, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? या तुम 2 रोजे रखना, 9 और 10 के रोजे रखना, ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो। लेकिन अफसोस मेरी बहनों, अफसोस के साथ मुझे यह बात कहनी पड़ रही है कि हमारी मुसलमान माएं और बहनें खास तौर पर वो माहौल को पसंद करती है जो यहूदी माहौल पैदा कर चुके हैं। मगरबी तहजीब को आज हम पसंद करती है, उनकी तरह रहना, उनकी तरह बात करना, उनकी तरह लिबास, उनकी तरह चाल चलन, बोल चाल, उनकी तरह इख्तियार करना चाहती है। मेरी बहनों याद रखो, ये मगरबी तहजीब जो है, ये यूरोपियन कल्चर जो है, ये कल्चर ना सिर्फ उसने औरत को बाजार में लाया, बल्कि औरत को उसने बाजारू औरत बना दिया। याद रखना, ना सिर्फ औरतों के कपड़े छोटे किए, इस मगरबी तहजीब ने औरतों के मुकम्मल कपड़े ही उतार दिए। आज हमारे माहौल और माशरे में ये ट्रेंड चल रहा है ना कि जो जितने कम कपड़े पहनेगी वो उतनी मॉडर्न है, उतनी एजुकेटेड है, उतनी इज्जतदार है ना?
جو جتنا ٹائٹ لباس پہنے گی وہ اتنی ماڈرن ہے، جو جتنا ٹائٹ برقع پہنے گی وہ اتنی ماڈرن ہے، جو جتنی اوڑھنی اپنے اوپر کر لے گی وہ اتنی ماڈرن ہے۔ میں ان کو ماڈرن نہیں کہوں گی، میں ان کو جہنمی کہوں گی، کیونکہ یہ یہود اور نصارہ بھی جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کی طرح مشابہت کرنے والے بھی جہنم میں جانے والے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی بھی جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو میری بہنوں، آج آپ اپنا محاسبہ کیجئے، دیکھیے کہ آج میں کون کون سے طریقے ان یہودیوں کے اپنا رہی ہوں، لباس میں ہو، چال چلن میں ہو، بول چال میں ہو۔ میرے اور آپ کے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنا سکھلائی۔ جانتے ہیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم یہودیوں کی سلام مت کرو، ان کی طرح مشابہت مت کرو۔ یہودی 2 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، یہ اپنے ہتھیلی سے سلام کرتے ہیں، تم ان کی طرح سلام مت کرنا، تم مصافحہ کرنا، پورا سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل سلام کرنا۔ اس میں بھی مخالفت کرنا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میری بہنوں، جانتے ہیں آپ آذان کا جو معاملہ پیش آیا تھا کہ لوگوں کو کیسے ہم بلائیں گے، کیسے جمع کریں گے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم آگ جلائیں گے جس کو دیکھ کر پورے لوگ آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، ہم ان کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، ہم کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتی۔ یہ مسلمان قوم ایک اپنی انفرادی اپنی حیثیت رکھتی ہے، اپنا مقام رکھتی ہے، وہ کسی اور کی چیز لے نہیں سکتی، کسی اور کا طریقہ وہ اپنا نہیں سکتی۔ مجوسیوں کا طریقہ اللہ کے نبی نے منع کر دیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھنٹہ بجائیں گے اللہ کے نبی تاکہ پورے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو نہیں اپنا سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ آذان بتلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آج دی جاتی ہے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی اگر چاہتے تو اس چیز کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ درس دیا گیا اس کے اندر کہ یہاں عبادت میں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی مجھے اور آپ کو مخالفت کرنی۔ میری بہنوں، آج جو ہم دیکھتے ہیں ہمارا قبلہ بیت اللہ جو ہم دیکھتے ہیں، کعبۃ اللہ کو جو آج ہم ہمارا قبلہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں ہمارا سب سے پہلا قبلہ کیا تھا؟ مسجد الاقصی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے مسجد الاقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خواہش کو پوری کر دیتے۔ جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کیوں کی تھی؟ کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ تم ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اور پھر ہماری بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مسجد الاقصی کی طرف نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور اللہ نے ان کی خواہش پورا کر دی۔ دیکھو، آپ غور کرو کہ کس طرح مجھے اور آپ کو یہودیوں کی مخالفت کرنا سکھایا گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سورج طلوع اور سورج غروب ہوتے وقت سجدہ مت کرو، کیونکہ اس وقت شیطان سورج کے سامنے اپنے سینگ پہلا دیتا ہے، اور جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے ہم کو کیسے روکا ہے ان یہودیوں کے ان سازشوں سے، ان اعمال سے۔ لیکن آج ہماری زندگیاں، آج ہم پسند کر دیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا، ٹائٹ برقع پہننا، ہر ایک کا ٹرینڈ بن چکا ہے آج ٹائٹ برقع پہننا۔ اگر کوئی ڈھیلا ڈھالا اگر برقع پہنتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ نانی ماں اور دادی ماں کا برقع پہن کے جا رہی ہے نا۔ مجھے اور آپ کو مخالفت کرنا سکھایا گیا ہے، ان کے قدم با قدم چلنے کا حکم نہیں دیا گیا، یاد رکھنا۔ یہ پیغام مجھے اور آپ کو اس محرم کے مہینے سے ملتا ہے، اور یہ مہینے یہ پیغام لے کے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ آنے والے اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے نا ہم یہودیوں کی مخالفت، انشاءاللہ ان کی زندگی کا ایک عمل بھی ہم ہماری زندگی میں آنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے نا، انشاءاللہ۔ کسی کی آواز نہیں آ رہی؟
انشاءاللہ. تو یہ تیسرا پیغام تھا میری بہنوں. چوتھا پیغام کیا ہے؟ میں اور آپ جو اس نئے سال کا استقبال کرنے والے ہیں، یہ نیا سال، اسلام کا جو نیا سال ہم کہتے ہیں، اسلام کا نیا مہینہ جو ہم کہتے ہیں، پہلا مہینہ، اس نئے مہینے کو سمجھنے سے پہلے جس کا یہ مہینہ یعنی اسلام کا یہ مہینہ، تو سب سے پہلے اسلام کو سمجھیے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون کیا ہے، مجھے اور آپ کو کن باتوں کا یہ قانون حکم دیتا ہے، کن باتوں کو سے مجھے اور آپ کو روکتا ہے. دیکھیے، چیک کیجئے، یہ چوتھا پیغام ہے میری بہنوں. جس اسلامی سال کا پہلا مہینہ میں اور آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں، اس اسلام کے بارے میں ہی ہم کو نہیں معلوم، تو پھر کیا فائدہ ان فضیلتوں کو جان کر؟ ہاں، اللہ کے لیے میری بہنوں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی بنو، کیونکہ یہ اسلام سے ہی مجھے اور آپ کو عزت ملی. اگر میں اور آپ اگر اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا جیسے اوروں کا ہو رہا ہے، کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، جلائے جا رہے ہیں. تو اگر ہم بھی اسلام کو چھوڑیں گے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا. یاد رکھنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں یاد رکھو تمہارا کو اسلام سے عزت ملی. ہم جاہل قوم تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، اسلام نے ہم کو عزت دی ہے. اور اگر کوئی اسلام پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ کو دیر نہیں ہوگی اس کو ذلت کے حوالے کرتے ہوئے. یہ پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے اس محرم کے مہینے سے. یاد رکھنا ہے مجھے اور آپ کو، آنے والا یہ جو سال ہے میری اور آپ کی زندگی میں، وہ مکمل مجھے اور آپ کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے. انشاءاللہ گزاریں گے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ چوتھا پیغام ہے میری بہنوں. اگر آپ اسلام پر عمل کریں گی تو آپ اپنے اطراف ایک اسلامی ماحول کو پیدا کیجیے. آج ضرورت ہے اس بات کی. آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خول کو، اپنے فعل کو، اپنے مال اور دولت کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اللہ کے لیے پیش کیجیے. آج ضرورت ہے میری بہنوں. اگر میں اور آپ اگر اسلام کو نہیں پھیلائیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو آپ مجھے بتائیے غیر قومیں میری اور آپ کی عزت کیسی کرے گی؟ میں اور آپ لوگوں کو آج اسلام نہیں بتانے کی وجہ سے دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، اسلام کے خلاف کئی پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں، اسلام کے خلاف لوگوں کے دماغوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میری بہنوں. آپ یہ مت سوچنا کہ ہم کو تو ذمہ داری صرف گھر کی ہے. سوال آ رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس 4 چیزیں اگر کوئی عورت کر لے تو وہ جنت میں جائے گی، ہے نا؟ 5 نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی اطاعت فرما برداری کر لے، اور اس کے بچوں کی تربیت کر لے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے. میری بہنوں اگر حدیث آپ کے دماغوں میں ہے تو آپ اس بات کو رکھ لیجئے. آپ نماز میں پڑھتے، نماز تو پڑھنا ہے نا، 5 وقت کی نمازوں کی پابند بولے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ جو 5 نمازوں کی پابندی کر لے. ان 5 نمازوں میں آپ اقرار کرتے ہیں قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل یا اہل الکتاب. کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کے اندر؟ کہو، اللہ حکم دے رہا ہے کہ کہو، پڑھو نہیں، کہو. اللہ یہاں بتا رہا ہے ان آیات کے ذریعے کہ تم کو اپنے اسلامی ماحول کو بنانے کے لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی پڑے گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ اللہ اکیلا ہے، لوگوں کو کہنا پڑے گا کہ یہ پوری زمین اور آسمان کو بنانے والا خالق اور مالک صرف اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جیسا کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو دینا، بچوں کو پالنا، بچوں کی پرورش کرنا جیسی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی دین اسلام کی خدمت کرنا، اس دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا بھی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھنا، یہ پیغام مجھے اور آپ کو اس محرم کے مہینے سے ملتا ہے. 5واں لیسن،
पांचवा पैगाम जो इस मुहर्रम के महीने से मुझे और आपको मिलता है वो ये है कि मेरी बहनों, आप ये चेक कीजिए कि आपका गुजरा हुआ कल क्या आज से बेहतर है। जो गुजर चुका है, जो दिन गुजर गया है, वो दिन जो खराब था, बुराइयों में गुजरा था, क्या आज वही बुराई आज हमारी जिंदगी में बाकी है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बर्बाद हो गया वो इंसान, बर्बाद हो गई वो औरत, या बर्बाद हो गया वो आदमी जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं। आज आप अपना अपना मुहासिबा कीजिए कि मेरा आज क्या कल से गुजरे हुए कल से बेहतर है। आज मैंने जितनी अल्लाह की नाफरमानी की, क्या कल भी मैं उतनी ही नाफरमानी करती थी? या आज मैं अल्लाह की जितनी फर्माबरदारी कर रही हूं, क्या कल उस फर्माबरदारी में कोई कमी या कोताही थी? चेक कीजिए आप अपने आप को, हर रोज मुहासिबा कीजिए कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, और कल के लिए मैंने क्या तैयार करके रखा। ये जरूरत है मेरी बहनों। ये आने वाला महीना, ये मुहर्रम का ये पहला मेरा और आपका इस्लामी महीना, इस महीने में दाखिल होने से पहले अपना मुहासिबा कीजिए, इस अहद के साथ आप इस्तकबाल कीजिए कि मेरा आज मेरे गुजरे हुए कल से बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। ये अहद कर लीजिए। जब तक अगर आप ये अहद नहीं करेगी मेरी बहनों, फिर अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक हम बर्बाद हो जाएंगी। याद रखना, ये महीना जो मेरे और आपकी जिंदगी में आने वाला है, इस महीने का इस्तकबाल खुशी से कीजिए, गम से नहीं। किसी पर जुल्म और ज्यादती करके हरगिज नहीं, ना किसी को हाथ से के जरिए जुल्म दीजिए, ना किसी को अपनी जुबान से किसी पर जुल्म कीजिए। क्योंकि अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इस आयत में सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में 36 में क्या कहते हैं कि तुम अपनी नफ्सों पर जुल्म मत करो। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जुल्म की 3 किस्में हैं। याद रखो मेरी बहनों, जुल्म की 3 किस्में। पहला जुल्म वो जिसको अल्लाह हरगिज नहीं छोड़ेगा, दूसरा जुल्म वो जिसको अल्लाह चाहे तो बख्श देगा, तीसरा जुल्म वो जिसको अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा तब तक जब तक कोई बंदा माफ नहीं करेगा। तो पहला जो जुल्म अल्लाह के अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा वो है शिर्क। जुल्म का मतलब किसी को मारना, तोड़ना, डालना, ठोकना, ये नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे बड़ा जुल्म किसको कहा? सूरह लुक़मान में क्या कहा अल्लाह ने? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो सबसे पहले आप आने वाले इस महीने का इस्तकबाल इस अजीम ये जो गुनाह है, ये जो जुल्म है, उससे पाक होकर करिए। अपने घर की दीवारों को, अपने घर के खिड़कियों को, अपने घर के में रहने वाले लोगों को शिर्क से पाक कर लीजिए। खुद अपनी जिंदगी को शिर्क से पाक कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह शिर्क करने वालों को हरगिज नहीं छोड़ेगा। दूसरा जुल्म जिसको अल्लाह चाहे तो बख्श देगा, यानी अगर इबादत में कोई कमी या कोताही हुई, अल्लाह की इबादत में कोई कमी हुई, कोई कोताही हुई, तो अल्लाह चाहे तो उसको बख्श देगा। तीसरी चीज जो अल्लाह माफ नहीं करेगा तब तक जब तक कोई बंदा माफ नहीं करेगा, वो है हुकूकुल इबाद। ये भी जुल्म है मेरी बहनों। हुकूकुल इबाद को अदा नहीं करना जुल्म है, याद रखना। आप देखिए, चेक कीजिए अपने आतराफ में, अपने अकनाफ में, अपने माहौल में, अपने खानदान में, अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदारों में, कि आप किसी का कोई हक तो नहीं मार रहे हैं, आप किसी की इज्जत तो नहीं उछाल रहे हैं, आप किसी की बेइज्जती तो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के लिए ये गुनाह मत कीजिए, ये जुल्म मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह उस वक्त तक आपको माफ नहीं करेगा तब तक आप जिसकी वो गुनाह जिसके बारे में बोल रहे थे, जिसकी इज्जत उछाल रहे थे, जिसकी गीबत आप कर रहे थे, जब तक वो आपको माफ नहीं कर देता, अल्लाह आपको माफ नहीं करने वाला। तो ये जुल्म है मेरी बहनों, याद रखना। ये बहुत अहम चीजें थी जो मैंने आज आपके दरमियान रखी। आखिरी हदीस कहकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगी, और वो आखिरी हदीस है सही उल जामे की हदीस नंबर 100। मेरी बहनों, इस हदीस को बयान करने से पहले मेरा आप तमाम लोगों से सवाल है, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आप पूरी कायनात में अल्लाह की सबसे ज्यादा फर्माबरदार बंदी बन जाए? पूरी कायनात में
کون سب سے زیادہ امیر بننا چاہتی ہے؟ جی ہر کوئی چاہتے ہیں نا. فرما برداری کے لیے تو ہاتھ نہیں اٹھے, لیکن امیر بولتے ہی دل میں خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں بنوں گی کائنات کی سب سے زیادہ امیر. کیا یہ بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں, کیونکہ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 100 کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا فرمانبردار بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ ہر چیز سے بچ جائے. حرام چیزوں سے اگر تم بچو گی, وہ حرام چیزیں جو اللہ نے منع کی ہے, اللہ نے حرام کی ہے, تو ہم پوری کائنات میں اللہ کی فرمانبردار بندی بن سکتی ہے. حرام چیزیں, سود ہے, ہم سنتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن اثر نہیں ہوتا ہمارے دماغوں میں. شادی آئی, بیٹی کا رشتہ ہوا, ختم, شروع ہو جاتے, نہ حلال یاد رہتا نہ حرام یاد رہتا. سور کا گوشت حرام ہے بولتے نا ہم, ہاں, سود کا پیسہ لینا بھی ویسے ہی حرام ہے. اللہ نے جو حرام کی ہے وہ حرام ہے, ہم کسی بھی طریقے سے اس کو حلال نہیں کر سکتے. یاد رکھنا, اگر آپ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو گی تو پوری کائنات میں آپ اللہ کی فرمانبردار بندیاں بن سکتی. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ امیر بنے تو اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو جتنا عطا کیا ہے وہ اس میں اتنا خوش رہے. اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں خوش رہے, وہ سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ امیر بن جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی, اور ہونا اور ہونا اور ہونا اور ہونا اور ہونا, اس کو خبر کے گڑھے میں پہنچا دیتا. تو یہ محرم کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے, جو پیغام دیتا ہے, وہ یہ ہے میری بہنوں کہ سب سے پہلی چیز تو میں اور آپ اس مہینے کی حرمت کو سمجھے. اس مہینے میں ہجرت کو یاد کرے, ہجرت کے ان حالات کو یاد کرے. اپنے گھروں میں جا کے آپ مطالعہ کیجئے, پڑھیے. آج جو ہمارے پاس شرک اور بدعات کی جو چیزیں, جو شربتیں بنا کر بانٹا جاتا ہے, لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں, جو چونگے خاص طور پر بنائے جاتے ہیں, اللہ کے لیے یہ بدعات سے بچ جائیے. دیکھو آپ غور کیجئے, آج مسلمان ان ایسی بدعات میں پڑ گیا جس کی وجہ سے آج غیر مسلمانوں کو مسلمانوں پہ سوچنے کی ضرورت آ گئی. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں, ایسی چیزیں وہ کرتے جن کا ان کی تاریخ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. صرف ایک شہادت حسین کو لے کر آج ہم چلاتے ہیں, چیختے ہیں, پکارتے ہیں. یہ پیغام مجھے اور آپ کو یہ محرم دیتا ہے کہ میں اور آپ کربلا کا جو واقعہ وہ تو ہے ہی, وہ واقعہ کیا ہوا تھا انشاءاللہ میں اگلے بیان میں آپ کے درمیان رکھوں گی کہ شہادت مکہ سے لے کے پورے کربلا تک کیا ہوا تھا, وہ حالات کیا تھے, وہ واقعات کیا ہوئے تھے, وہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں رکھوں گی. لیکن اس درس میں آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ یہ محرم کا مہینہ مجھے اور آپ کو ہجرت کو یاد دلاتا ہے, لہٰذا ہم ہجرت کو یاد کریں گے انشاءاللہ, اور یہودیوں کی ہم مخالفت کریں گے. ہم اسلام پر مکمل عمل کرنے والے بنیں گے, اور ہمارے کل کو ہم بہتر بنائیں گے ہمارے گزرے ہوئے کل سے. بنائیں گے نا انشاءاللہ, اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے, اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. جو ہمارا وقت گزر گیا, پچھلا سال گزر گیا, گناہوں میں گزر گیا, اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گیا, حرام چیزوں میں گزر گیا, اللہ سے معافی مانگیے, اللہ سے توبہ کیجئے. یقیناً اللہ معاف کرنے والے, انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اگلے آنے والے محرم کو, آنے والا جو مہینہ ہے جو محرم سے شروع ہونے والا ہے, اس عہد کے ساتھ اس کا استقبال کیجئے کہ میں اللہ کی سب سے پیاری بندی بن کے انشاءاللہ اس کا استقبال کروں گی, اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کے ساتھ انشاءاللہ اس کا استقبال کروں گی. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ انہی باتوں پر میں اپنے بات کو مکمل کرتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ, آپ تمام کی تمام مسلمان عورتوں کو اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی توفیق دیجیے. اے اللہ, وہ ہجرت کا جو درس مجھے اور آپ کو ہم سب کو دیا گیا ہے, اے اللہ وہ ہم کو وہ درس ہمارے دماغوں میں رکھ کر اس محرم کا استقبال کرنے والیاں بنا دیجیے. اس محرم میں جو حرمت والا مہینہ ہے اس
اس میں ہر قسم کی اے اللہ بدعت سے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے اے اللہ تیرے ناراضگی والے اعمال سے اے اللہ تو ہماری حفاظت کر لے۔